نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ مدینے دا سیو چن مدینے دا ایک قطب ستارہ کل بنیا اے آتش پانی ہوا مٹی اوے سب نے آپ دے ہومن تھی اے آتش پانی ہوا مٹی اوے سب نے آپ دے ہومن تھی ہر چیز تفیل محمد تھی ہر چیز تفیل محمد تھی اے عالم سارا کل بنیا ابو جہل کمینے لئی عظمت ابو جہل کمینے لئی عظمت نبی احمد پیارا کل بنیا سی پہلے نور محمد دا محمد دا آدم دے پیارا کل بنیا حضرات گرامی صفوں کو درست کریں ہو رہی ہے حضرت صاحب کا بیان جو ہے قریب شروع ہونے والا ہے نعت خوانی جلوس کے اندر بھی بھرپور نعت خوانی ہوئی اور اس کے بعد عصر سے لے کر فجر تک الحمدللہ نعت خوانی
پانی کا دور ہوا۔ اب مقامی علماء کرام کی نمائندگی مولانا سرفراز احمد نشائی صاحب خطیب مسجد نشائی قادری وہ تقریر کے ذریعے نہیں بلکہ عارفانہ کلام کے ذریعے کریں گے۔ صرف 3 رباعی وہ پیش کریں گے۔ میں ان کو دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں۔ درود پاک پڑھ۔ قبلہ شاہ صاحب کے ارشاد کے مطابق 3 رباعیات کی پیش کی جائیں گی۔ سب سے پہلے جس طرح کے حاجی خضر حیات صاحب نے نعت پڑھی اس کا خلاصہ جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ پیر برق رحمۃ اللہ علیہ کا شعر جو ہے وہ ضرور سنائیں، وہ کس طرح ان کی جو نعت ہے اس کا خلاصہ فرماتے ہیں کہ نہ کوئی نوری نہ ناری نہ خاکی ہے سی، کوئی لوہے محفوظ تحریر نہیں سی، اور کرسی عرشتہ نامو نشان نہیں سی، ہے ہودی ہوئی تشہیر نہیں سی، اور صورت کونو مکان سی عدم اندر، اجے کھچی مصور تصویر نہیں سی، برق مصطفیٰ تدوں بھی نبی حسن، اجے آدم دا بنیا خمیر نہیں سی، اور احمدی نور دے پہ جلوے، احمدی نور دے پہ جلوے، کنز مخفیوں ہویا ظہور ہودا، اور نغمے کن فیکون دے گونج اٹھے، جدو عشق بجایا تنبور ہودا، اور سجدے ادب تھی کیتے فرشتیاں نے، سجدے ادب تھی کیتے فرشتیاں نے، مشت خاک وچ چمکیا نور ہودا، برق کونو مکان مخمور ہوئے، ایسا چھلکیا جامع طہور ہودا، اور ہویا نوریاں لئی مسجود آدم، ہویا نوریاں لئی مسجود آدم، پایا شرف تکریم انسان ہو تھی، اور مشرقین اندر مغربین اندر، ہویا نوریاں لئی مسجود آدم، پایا شرف تکریم انسان ہو تھی، برگو سمر اندر کاریگری او دی، گلستان ہو تھی بیا بان ہو تھی، اور ایسا نور محمدی چمکے آئے، ایسا نور محمدی چمکے آئے، روشن ہو گیا سارا جہان ہو تھی، برق محکم برہان نظام عالم، خبرے منکر کیوں ہوگے نادان ہو تھی۔ مجدد دین و ملت، آپ نے یہ حدیث پاک پڑھی تو آپ کی روح تڑپ اٹھی، اور آپ نے کہا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب کسی تنگ جگہ سے گزرنا ہوتا ہے تو انسان بڑا سنبھل کے جاتا ہے کہ کہیں بیلنس خراب نہ ہو جائے، توازن بگڑ نہ جائے، نیچے نہ گر جاؤں۔ اور پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اس پر سے گزر رہے ہیں، جو فرماتے ہیں ہمیں کیا خطرہ ہوگا، ہمیں کیا ڈر ہوگا، ہم تو وجد کرتے ہوئے وہاں سے جائیں گے۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم سدائے محمد، کہ ہے رب سلم سدائے
اس آقا نے ہمیشہ اپنی گناہگار امت کو یاد رکھا۔ اس آقا کے میلاد کے لیے ہم یہاں آج جمع ہوئے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان وہ ہستی موجود ہے کہ جنہوں نے یعنی جوانوں جیسا جوش تو ہے ہی کہ جوان ہے، لیکن اس جوانی میں بوڑھوں جیسا تجربہ بھی ہے، اور فن خطابت میں وہ مہارت جو کہیں یعنی ابھی میرے بال اتنے سفید نہیں ہوئے ہیں، جو بوڑھوں کو فن خطابت میں مہارت ہوتی ہے وہ الحمدللہ نوجوانی کے اندر ان کو الحمدللہ حاصل ہے۔ اور پھر شریعت طریقت دونوں چیزوں کے جامع کہ تصوف طریقت علم دین جن کو گھر سے ملا، کہ آستانہ عالیہ باولی شریف بڑے بڑے جنہوں نے وہاں سے فیض پایا، اس آستانے کے چشم و چراغ، اور پھر اس پر مزید یہ اس کو مزید جگہ اس وقت ملی کہ آپ نے بیرا شریف میں حاضر ہو کے وہاں سے وہاں پورے نصاب کی تکمیل کی۔ حضرت قبلہ چشتی صاحب انہوں نے ایک محفل کے اندر بڑی پیاری بات کی، وہ انہوں نے فرمایا کہ اہل سنت کو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پہ ناز ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کو ناز ہے کہ دین اسلام کی اور علم دین کی جو خدمت آج دارالعلوم محمدیہ غوثیہ صرف ایک دارالعلوم نہیں بلکہ ایک تحریک کی صورت میں علم دین کی جو خدمت کر رہا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کو اہل علم اور اہل سنت کو اس پر ناز ہے، لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس کس پر ناز ہے تو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کہے گا کہ ان میں سے ایک صاحبزادہ غلام بشیر صاحب۔ نعرہ تکبیر!